اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے سوال خاص کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی رات کو بھی آپ نے اس ورچوئل ریلی کے ذریعے آپ ہم سے جڑ رہے ہیں اور ہم کو یہ موقع عنایت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اپنی بات کہہ سکیں۔ یہ ورچوئل ریلی سوال خاص کی ویدھان سبھا کے مجلس کے امیدوار جناب رفعت خان صاحب کی تائید میں منعقد کی جا رہی ہے اور ہم آپ کو صرف یہی بتانے آئے ہیں کہ 10 فروری کے دن آپ تمام لوگ متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور مجلس کے امیدوار کو اپنی دعاؤں سے اپنے ووٹوں سے کامیاب کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس نے بابو سنگھ کشواہا صاحب کی پارٹی سے الائنس کیا، ایک بھاگیداری پریورتن مورچہ بنایا جس میں ہم نے طے کیا کہ اگر اتر پردیش کی جنتا اور عوام اس بھاگیداری پریورتن مورچہ کو اپنے ووٹ سے ستا سے نوازے گی تو 2.5 سال کے لیے مکھیہ منتری بابو سنگھ کشواہا صاحب ہوں گے اور 2.5 سال ایک دلت سماج کے ذمہ دار کو یہ عظیم عہدے پر فائز کیا جائے گا۔ وہیں پر ہم نے طے کیا کہ 3 ڈپٹی چیف منسٹر ہوں گے، ایک مسلمان الپسنکھیک سماج سے ہوں گے اور 2 اتی پچھڑا سماج سے ان کو بنایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس کی لڑائی حصہ داری کی لڑائی ہے۔ ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ برسوں آپ نے صرف کسی کے وعدے پر، کسی کے دل فریب باتوں کو سن کر ان پر بھروسہ کیا اور آپ نے اپنا ووٹ دیتے رہے، مگر اگر حقیقی معنوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور خاص طور سے کمزور طبقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اعداد و شمار ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ آج اتر پردیش میں اگر سب سے پچھڑا کوئی سماج ہے، دلتوں سے پچھڑا کوئی سماج ہے تو وہ مسلم مائنورٹی ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جو بے روزگاری یواؤں میں ہے وہ مسلم سماج میں سب سے زیادہ ہے۔ غریبی اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ مسلم سماج میں ہے۔ سب سے کم اگر کسی کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے تو وہ 1.70% مسلمانوں کے پاس ہے۔ سب سے کم گریجویٹ اگر ہیں 3% تو وہ مسلم سماج میں ہے۔ سب سے کم پی جی ہولڈرز ہیں 1% تو مسلم سماج میں ہے۔ سب سے کم پڑھے لکھے اگر کوئی لٹریٹ لوگ ہیں 40% تو مسلمان ہیں۔ سب سے کم اگر ماہانہ اگر کوئی اپنے گھر میں خرچہ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا، ان پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا، یا جن سیاسی پارٹیوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، انہوں نے صرف زبانی طور پر ان نعروں کو دیا اور لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ووٹ تو حاصل کر لیا مگر وکاس کے نام پر دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں آپ خاص طور سے سوال خاص کی جنتا سے، وہاں کی غیور عوام سے، میرے غیور نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی آپ کے لیے لڑی جا رہی ہے، آپ کے مستقبل کو اچھا رکھنے کی لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک آپ کے پاس اپنی سیاسی قیادت نہیں ہوگی، جب تک آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی آواز نہیں ہوگی، آپ کے ناانصافیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا، آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حصہ داری کی لڑائی میں آپ اس میں اپنا ساتھ دیجیے۔ ہم کو اپنا حصہ حاصل کرنا ہے، چاہے اتر پردیش کی راجنیتی میں ہو ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، چاہے وکاس کے معاملے میں ہو، ٹھیکیداری کے معاملے میں ہو یا پھر روزگار کے معاملے میں ہو، حصہ ملنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں، جمہوریت کی تلخ حقیقت بھی یہ ہے کہ لوک شاہی میں آپ صرف ووٹ ڈالنے والے نہ بنے بلکہ ووٹ لینے والے بنے۔ اگر آپ ووٹ لیں گے اور سوال خاص سے رفعت خان صاحب کو کامیاب کریں گے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جب ہمارا یہ نمائندہ، آپ کا نمائندہ، آپ کا خادم بن کر جائے گا تو یہ اپنی زبان کو بند نہیں رکھے گا، یہ اپنی بلند آواز میں جائز مطالبات کو
آپ کے حقوق کی لڑائی لڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جو بڑے دعوے کرتے ہیں السنکھیک سماج کے، پچھڑے سماج کے، جب جیت کر چلے جاتے ہیں تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کو مظلوم کی تکلیف یاد نہیں آتی، ان کو ناانصافیاں ان کو نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی عوام کا نمائندہ ہوتا ہے، کوئی ودھایک بنتا ہے تو وہ ویدھان سبھا میں جا کر صرف بیٹھ کر تماشائی نہیں بن کر بیٹھنا چاہیے، بلکہ عوام کے مسائل کو اٹھانا چاہیے۔ یہ کام مجلس کے تمام ودھایک کریں گے۔ میری آپ سے دمن گزارش ہے کہ آپ اپنا ایک قیمتی ووٹ 10 تاریخ کے دن پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کریے۔ اور وہیں پر میں آپ کو بات بھی بتانا چاہوں گا کہ سوال خاص میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ ودھایک ہے کچھ کام نہیں کیا، سماجوادی کی سرکار رہی تب بھی کچھ کام نہیں کیا۔ سوال خاص میں نہ ریل کی کنیکٹیویٹی ہے، نہ روڈ ہے۔ آپ سوال خاص ویدھان سبھا کے دیہات میں، گاؤں میں چلے جائیے، روڈ نہیں ملتی آپ کو۔ اگر بارش ہو جاتی تو لوگ چل نہیں سکتے۔ اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہائی اسکول نہیں ہے، کوئی ڈگری کالج نہیں ہے، اس پوری ویدھان سبھا میں تحصیل بھی نہیں ہے۔ تو کس بنیاد پر آج سماجوادی پارٹی کے پرتیاکشی اور موجودہ ودھایک ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ رفعت خان صاحب کو کامیاب کریے، جو کام ان کی سرکار رہتے ہوئے بھی نہیں کر سکے۔ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ ایک موقع آپ ہماری پارٹی کے پرتیاکشی امیدوار کو دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے مسائل جو آپ کے ہیں وہ پورے انشاءاللہ مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ مجلس اس کو حل کرے گی۔ اگر مجلس الیکشن نہیں لڑتی سوال خاص سے تو اس صاحب کو ووٹ بھی نہیں ملتا، غلام صاحب کو، کیونکہ مجلس لڑ رہی ہے، ان کی اہمیت بڑھ گئی، اس لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ 5 سال میں بی جے پی کے ڈبل انجن کی سرکار اتر پردیش کے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جب آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش میں جو یوا گریجویٹ ہے 50% نوکری کی تلاش میں ہے، بے روزگار ہے۔ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے 45% نوکری کی تلاش میں ہے۔ جس کے پاس ڈپلوما ہے، سرٹیفکیٹ ہے، 60% لوگ نوکری کی تلاش میں ہے۔ کون سی نوکری دی گئی یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار نے؟ اور جھوٹا وعدہ کرتے ہیں۔ جب 2017 میں سرکار بن رہی تھی تو کہا کہ ہم 70 لاکھ یواؤں کو نوکری دیں گے، اور پھر آج کہتے ہیں کہ ہم نے صرف 6 لاکھ کو دیا۔ پھر کیا ہوگا ان یواؤں کا؟ کیا ہوگا ان کا؟ کیا مستقبل ہوگا؟ وہ کیسے اپنی زندگی میں آگے ترقی کر سکیں گے؟ ان چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر غور کریے، سرسوں کے تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، اور کسان تو رات رات بھر جاگ کر اپنی کھیت کو بچانے کے لیے فکر میں رہتا ہے کہ کہیں جانور آ کر میری فصل کو نہ کھا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یوگی آدتیہ ناتھ اور مودی کی سرکار نے دن کا چین اور رات کا سکون اتر پردیش کی جنتا سے لوٹ لیا ہے۔ نوجوانوں کے سامنے ان کا مستقبل، ان کو تاریک نظر آ رہا ہے، اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ ماں اور بہنیں پریشان ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجلس کے امیدوار کو اپنے ووٹ دے کر کامیاب کریے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کی سرکار میں پیسے قبرستان کو چلے جاتے تھے، اب وہ پیسہ یوگی آدتیہ ناتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیسہ اب آستھا کے کیندر اور وکاس میں لگایا جا رہا ہے۔ مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ، بتاؤ جب گنگا پر لاشیں تیر رہی تھیں تو کہاں تھی آپ؟ کہاں تھی آپ کی سرکار؟ لوگوں کو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کو دفنانے کے لیے قبرستان میں زمین نہیں ملی، شمشان میں لکڑی نہیں ملی، تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے قبرستان کو پیسے جاتے تھے، آج آستھا کے کیندر بنائے جا رہے ہیں، وکاس بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ جو کووڈ کی سیکنڈ ویو میں جو لاکھوں لوگ اتر پردیش میں آپ کی حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ نے سمویدھان کے تحت تو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ اس ذمہ داری کو بھول گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں پر آپ کو غور کر کے متحدہ اپنے پارٹی کو کامیاب اور کامران کریے۔
یہ بڑے دل فریب نعرے لگائے جاتے ہیں بی جے پی کی طرف سے کہ نون کھائیں گے، فلاں کو جتا دیں گے. وہیں پر سپا RLD کے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ بھیا تجھ پر ہماری جوانی قربان. ارے کسی کی جوانی کسی پر قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجلس آپ سے کہتی ہے، مجلس کا نعرہ یہ ہے کہ نون روٹی نہیں کھائیں گے، دری نہیں بچھائیں گے، پتنگ کو جتائیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے اس چناؤ میں. ہماری پوری کوشش ہے کہ دوبارہ بی جے پی سत्ता میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کی ایک سیاسی طاقت ابھرے، آپ کے ووٹوں سے آپ کے نمائندے، آپ کے ودھائک کامیاب ہوں، جو آپ کی آواز بن سکیں، جو آپ کی تکالیف کو سمجھ سکیں، جو آپ کی مجبوری، آپ کی حصے داری کی لڑائی لڑ سکے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 10 فروری کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے سیاسی شعور اور اپنے اتحاد اور حصے داری کی اس جنگ میں آپ اپنا تعاون اور اپنی ووٹ کے ذریعے اس کو کامیاب کریں. حصے داری کی لڑائی میں آپ کی تعاون، آپ کے دعاؤں کی، آپ کے ووٹوں کی ضرورت ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.